السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، بہت سارے لوگ جو بدعات و خرافات کے اندر ہوتے ہیں، جن کو دین کا صحیح طور سے ماحول نہیں مل پاتا، یا پھر جن کے نسلہ در نسلی بدعات و خرافات کے اندر یہ لوگ مشغول ہوتے ہیں اور دین کی صحیح معلومات ان لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی، اور یہ لوگ دین کی صحیح معلومات حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں میں بہت سارے لوگ غیر اللہ کے نام سے نذر اور منتیں مانگتے ہیں۔ جی ہاں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی صاحب مزار کے نام سے، یا کسی درگاہ کے نام سے، کسی تربت کے نام سے، کسی ولی اللہ کے نام سے منت مانگتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایسا ایسا کروں گا، اگر میرا فلاں بیمار شخص اچھا ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا، وہ کام کروں گا۔ تو اس طرح کے غیر اللہ کے نام کی وہ منتیں مانگتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اس طرح سے غیر اللہ کے نام سے منتیں مانگنا، یا کسی صاحب مزار کے نام سے منتیں مانگنا، یا کسی درگاہ کے نام سے منتیں مانگنا، یا پھر کسی تربت کے نام سے منتیں مانگنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ آپ کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ براہ راست اللہ رب العزت سے کانٹیکٹ کریں، آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، آپ اللہ کے راستے میں صدقہ وغیرہ دیں، تو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے کوئی اچھا ہی فیصلہ کریں گے۔ لیکن اس کے بجائے غیر اللہ کے نام پر منتیں مانگنا، غیر اللہ کے نام سے نذر و نیاز کرنا، یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے، اور آدمی اس کی وجہ سے شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک یہ ظلم عظیم اسے کہا گیا ہے، یعنی بڑا ظلم اسے کہا گیا ہے۔ اور دوسری قرآن کریم کی آیت میں بھی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی کل بروز قیامت اللہ رب العزت شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو جس کو چاہیں گا معاف کر دیں گا، لیکن شرک کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، آپ کو چاہیے کہ آپ اس طرح سے غیر اللہ کے نام سے نذر و نیاز نہ کریں، غیر اللہ کے نام سے منتیں نہ مانگے۔ آپ کو اگر نذر مانگنی ہے تو اللہ رب العزت کے نام سے مانگے، یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں کیا کروں گا، انشاءاللہ آئندہ سال یا اس سال میں قربانی کروں گا، اس طرح سے آپ نذر مانگے۔ تو یا پھر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں نمازیں پڑھوں گا، یا میں روزے رکھوں گا، تو اس طرح سے اللہ کے نام سے آپ نذر اور منت مانگ سکتے ہیں۔ اب اس کو چھوڑ کر اگر کوئی غیر اللہ کے نام سے مانگتا ہے تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ گاؤں دیہاتوں کے اندر کیا کرتے ہیں، یا پھر شہروں میں بھی غیر اللہ کے نام سے یا کسی صاحب مزار یا درگاہ کے نام سے کوئی جانور خرید کر چھوڑ دیتے ہیں، یا گھر کا کوئی پالتو جانور ہوتا ہے، وہ پالتو جانور غیر اللہ کے نام سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہم نے بھی گاؤں دیہاتوں میں دیکھا ہے، اس طرح کے جو جانور درگاہوں اور مزاروں کے نام سے چھوڑے جاتے ہیں، یہ جانور پورے گاؤں میں سارے کسانوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کی کھیتی باڑی کے اندر جا کر کھاتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہوتا۔ کس کو بولیں گے؟ اس نے تو مزار کے نام سے چھوڑ دیا، اگر اس جانور کو ماریں گے تب بھی لوگ برا بھلا کہیں گے کہ بھائی یہ تو صاحب مزار کا اور فلاں بابا کے نام سے چھوڑا ہوا جانور ہے، اور یہ اس کو مار رہا ہے۔ اب جس کا وہ جانور ہے اس کو بھی نہیں بول سکتے، اس لیے کہ وہ تو کہے گا بھائی میں نے تو فلاں بابا کے نام سے یا فلاں ولی اللہ کے نام سے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، یاد رکھیے کہ اس طرح سے اگر کوئی شخص اپنا جانور غیر اللہ کے نام سے چھوڑ دیتا ہے، یا کسی صاحب مزار درگاہ تربت کے نام سے چھوڑ دیتا ہے، تو یہ جانور اس کی ملکیت سے نہیں نکلتا، یہ جانور اسی کی ملکیت میں باقی رہتا ہے، اور اس کے لیے چاہیے کہ وہ اس جانور کو واپس اپنے گھر لے آئیں اور اس کو اپنے استعمال میں لائیں، یا پھر اس کی قربانی وغیرہ جو وہ کرنا چاہیں کرے۔ لیکن اس طرح جانور غیر اللہ کے نام پر چھوڑنا ناجائز ہے، حرام ہے، یہ شرک کے قریب انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ اس طرح جانور چھوڑنے کی وجہ سے عام انسانوں کو، کسانوں وغیرہ کو یا دکانداروں کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ بھی ناقابل بیان ہیں۔ کسی کے بھی کھیت میں جا کر کھاتے ہیں، کسی کا بھی نقصان کرتے ہیں، لوگ کچھ بول نہیں پاتے ہیں، اور جو لوگ اس جانور کو بولنے سے منع کرتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ صاحب مزار کے نام سے ہے، فلاں بابا کے نام سے ہے، بولیں گے تو گناہ ہو جائیں گا، اور ایسا ہو جائیں گا، ویسا ہو جائیں گا، اس کو کھیت سے باہر نکالیں گے تو آپ پر آفت آ جائیں گی، تو اس طرح سے ان لوگوں کا بولنا بھی صحیح نہیں ہے۔ بھائی کسان کا اپنا کھیت ہے، اب یہ جا کر اس کی کھیتی کھا رہا ہے، اس کا تو نقصان ہو رہا ہے، تو وہ تو اس جانور کو وہاں سے نکالیں گا ہی۔ تو میرے عزیز اور دوستو،
آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھیں۔ غیر اللہ کے نام سے کبھی بھی نظر و نیاز نہ کریں، غیر اللہ کے نام سے کبھی بھی منت نہ مانگے۔ آپ کو نظر کرنا ہے تو آپ اللہ کے نام سے نظر مانگے، اے اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں کیا کروں گا، اتنی نمازیں پڑھوں گا۔ بلکہ آپ نظر بھی نہ مانگے، بلکہ آپ بغیر نظر ہی کے اپنے دل میں یہ نیت کر لے کہ بھئی میرا فلاں کام ہو گیا تو انشاءاللہ میں کیا کروں گا، نماز پڑھوں گا۔ بلکہ اس کام کے ہونے سے پہلے آپ نمازیں پڑھ لیں تاکہ ان نمازوں کی برکت سے وہ کام کیا ہو جائیں، مکمل ہو جاوے۔ جی ہاں، ہم یہ تو نظر میں کیا ہوتا ہے، نظر مانگی جاتی ہے، کام ہوتا ہے تو پھر نظر اور منت کو پورا کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم نظر اور منت مانگنے کے بجائے ہم خود سے ہی وہ کام کر لیں، جیسے اگر کوئی اس طرح سے نظر مانگتا ہے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو بجائے اس طرح سے کرنے کے وہ کیا کرے، وہ غربا، فقراء اور 60 مسکینوں کو پہلے ہی کھانا کھلا دے کہ بھئی اللہ اس کے برکت سے تو کیا کر دے، میرا فلاں کام مکمل کر دے۔ تو اس طرح سے کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یاد رکھیے کہ غیر اللہ کے نام سے نظر و نیاز اور منت ہرگز نہ مانگے۔ اگر مانگنا بھی ہے تو اللہ کے نام سے نظر مانگے، اور نظر مانگنے سے بہتر طریقہ میں نے آپ کو بتلا دیا کہ پہلے ہی آپ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، یا پھر غربا اور فقراء کے اوپر صدقہ کرے، انہیں کھانا کھلائیں اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میرے اس عمل کی برکت سے کیا کر دے، تو میرا فلاں کام پورا کر دے۔ اور اس طرح سے جو گاؤں دیہاتوں کے اندر جو جانور وغیرہ چھوڑے جاتے ہیں یا جن لوگوں نے چھوڑے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان جانوروں کو لے کر آئے اور اپنے گھروں پر لا کر باندھ دے، ان جانوروں کو اپنے استعمال میں لائے، یا پھر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو قربانی کرے۔ لیکن اس طرح سے غیر اللہ کے نام پر جانور کو چھوڑنا یہ کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے، دوسروں کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور وہ جو غیر اللہ ہیں، جو صاحب مزار ہیں، اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو ایسا کرنے سے کیا نفع حاصل ہوگا۔ تو میرے عزیز اور دوستو، یہ عقائد کے تعلق سے مسائل ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ہمارے عقائد کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ تو آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھیں اور اپنے دیگر بھائی بہنوں کے ساتھ بھی شریعت مطہرہ کے اس مسئلے کو شیئر کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔